سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا آپ سنجیدگی کے حوالے سے فرما تو رہے ہیں، لیکن اب اگر یہ ذہن بنے کہ میں کس پانی میں، اگر میں کسی جگہ محفل میں یا دعوت میں گیا تو اب میں سنجیدگی اختیار کر بھی لوں گا تو اس کا کیا امپیکٹ، کیا اثر پڑے گا؟ تو میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے اگر وہ سنجیدگی زیادہ نہ اختیار کرے تو کیا اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے سنجیدہ رہنا ہے، اس کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کم بولنا ہے، اور نجی بیٹھکوں میں ہاں 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 کر کے قہقہ بلند کرنے، یہ تھوڑی کرنا ہے۔ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، بولے بھی اللہ کے لیے، چپ رہے بھی اللہ کے لیے، ہے نا۔ بولنا امر بالمعروف پر کاش مشتمل ہو، اور چپ رہنا فکر آخرت پر مبنی ہو، فکر مدینہ ہو، اپنا محاسبہ ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات اپنے پیر پر درہ مار کے فرماتے تھے، پتہ آج تو نے کیا کیا کیا۔ قطعی جنتی ہونے کے باوجود یہ عمل تھا۔ ان کی اپنی کوتاہیاں خطائیں کہاں آئیں گی؟ تو اللہ کی رحمت تھی ان پر۔ ہم لوگ تو سراپا خطائیں، ہماری تو حالت ہے کہ ہماری خطائیں دن دہاڑے ہم کو نظر ہی نہیں آتی نا، کرتے ہیں خطائیں پھر بھی نظر نہیں آتی۔ کوئی توجہ دلائے تو ہم دلائل دیتے ہیں، اور دلائل قاہرہ کے ذریعے اس کو قائل کر دیتے ہیں، یا کم از کم چپ کرا دیتے ہیں۔ لیکن رب ہماری نیتوں پر آگاہ، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ایک اور نازک چیز کی طرف آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ اپنی غلطی ماننا، کہ اگر کوئی نشاندہی کرے تو خاموشی سے غلطی مان لینا، یہ شاید کسر شان سمجھا جاتا ہے۔ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اللہ اللہ، چاہے یہ طبقہ ہو، چاہے تاجر طبقہ ہو، چاہے ملازم طبقہ ہو، چاہے عوام ہو، چاہے خواص ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، ہے نا، سب میں اس طرح کے عناصر موجود کہ وہ مطلب اپنی غلطی ماننا یہ ہے دشوار۔ اس میں نا وہ اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا، اپنی غلطی ماننے کا جذبہ تب پیدا ہوگا۔ وہ تو جو عوام ہوں گے یہ اپنے انداز میں دلائل دیتے ہیں، اور ہمارا طبقہ جو ہے یہ پھر اس کا مطلب اس کے ہاتھ میں آئے گا تو آیت بھی پڑھ دے گا کہ سمجھ میں آئے گا، تو حدیث پاک بھی سنا دے گا۔
صحابہ کرام کے واقعات بھی بتائے گا. ایک بار ہوا تھا کسی کی میں نے غلطی پکڑی گیا, اس نے صحابہ کرام کے واقعات مجھے میل کیے. خیر پھر میں نے پھر ان کو جواب دیا, تم نے رجوع کرو. تو کجا من کجا, کہاں صحابہ کرام کے آپس کے معاملات کہ جن میں تو پڑھنا یہ حرام ہے, جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات ہیں. یعنی اپنی غلطی پر مطلب پردہ ڈالنے کے لیے یا اس کو مطلب معمولی کہنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان نہ کٹ جائے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات کو اپنی ڈھال بنائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں, سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن کریم میں. سمجھتے ہیں یا وضاحت کروں؟ دعائیں بتاؤں؟ سب نہیں سمجھتے. بولنے کی اب مجھے جرت نہیں ہو رہی یار, کیا کروں؟ یعنی میں اپنی نیت سے یہ آیت پڑھتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر بھی مزید اپنی نیت سے ایک اور دعا پڑھتا ہوں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب سمجھ گئے ہے نا؟ تو اب میں ظلم کروں اور نعوذ باللہ ان آیات مبارکہ کو میں ڈھال بناؤں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, زبان نہ کٹ جائے, میرے کھوپڑی میں سے بھیجا نہ نکل جائے, اس سے پہلے کہ میری سوچ ایسی گندی بنے کہ میں ان بلند و بالا ہستیوں جن سے ہمارا تعلق ایمانیات کا تعلق ہے ہم ڈھال بنائیں یار اپنے مطلب پاپ پر مطلب وہ پردہ ڈالنے کے لیے. اس میں ہی سعادت ہے کہ اپنی بھول آدمی بے چون و چرا تسلیم کر لے. کیا بھائی میری واقعی بھول ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی, میری بھول مجھے بتائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں اور مدنی کسوٹی میں یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا ہے, تو جواب میں یہ آیا تھا کہ وہ سفینہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ کسی حدیث میں ہے یا کسی تاریخ کی کتاب میں یا کوئی واقعہ؟ غرائب القرآن صفحہ 320. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 چکر طواف بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, وہ سوال کے معنی ہے پوچھنا, تو سوال پوچھا نہیں جاتا, سوال کیا جاتا ہے. یہ ایک لغت کا مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی, جب آپ نے بتایا کہ جو میرے عیب بتائے گا, مفہوم بتا رہا ہوں آپ کی بات کا کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے, اس لیے میری ہمت بڑھی ہے اور میں نے کھڑے ہو کر یہ پوچھ لیا آپ سے. میں نے اپنا تو نہیں بتایا کہ مجھے کوئی میرا عیب بتاتا تو اچھا لگتا ہے, بس یہ تو نہیں کہا میں نے. سیدنا فاروق اعظم یہ حکایت بیان کی ہے, یہ بتایا نہیں. اچھا, پھر یہ کہ کیا آپ میرا عیب بتانے کھڑے ہوئے تھے؟ عیب نہیں بتانا تھا, ویسے پوچھنا تھا یہ بات, بس زیادہ نہیں بولوں گا پھر پھنستے جائیں گے. اور میں یہ بولنے والا تھا,
پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کا ایک حصہ ہے، اتنے جان نہیں بولن دی پاپا بہرحال یہ کہ میں ناراض نہیں ہوں آپ سے. دیکھیے یہ مدنی منع جو ہے نا بیچارے یہ گھبرا گئے ہوں گے، سمجھے بیٹے میری طرف سے امان ہے آپ کو، سمجھے وہ ایک وہ محاورہ ہے کہ آپ کو 7 خون معاف ہے، محاورہ ہے. تو دیکھو اب ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ورنہ اس بیچارے کو اب دل آزاریاں کریں گے کہ تو ایسا گستاخ ہے فلاں ہے. تو ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس ٹاپک پر ان سے کوئی مطلب کلام کرے. جب میں نے امان دے دی تو آپ کون ہے جو اس سے کلام کریں گے؟ نہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاریاں ہوں گی کہ تو گستاخ ہے، تو بے ادب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، کھڑے ہو کر آپ کے دربار میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا کرتا اتنا بڑا کرتا کیسے آ گیا؟ تو آپ نے اس کو جھاڑا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میرے بیٹے کو بھی مال غنیمت میں ملا تھا، جو حصہ وہ مجھے دے دیا، تو یہ باپ بیٹے دونوں کا مل کر یہ بڑا بن گیا. یعنی اس کو یہ وہ سوسائل کی یہ بات تھی کہ اتنا بڑا آپ کا کیسے ہے، مال غنیمت میں تو اتنا نہیں ملنا چاہیے آپ کو. تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا تو الیاس قادری چے پدی کا شوربہ، پدی سمجھتے، پدی بولتے ہیں، ٹڈی سمجھتے ہیں، ٹڈی ٹیڑھی بھی بولتے ہیں اس کو، ٹیڑھی ٹیری، یہ جو آسمان پہ اڑتی ہے ٹڈی، پنجابی میں کچھ اور بولتے ہوں گے اس کو، ٹڈی بولتے ہیں نا. کھیتوں پہ تو ٹڈی حلال ہے، تو ٹڈی کتنی اور اس کا شوربہ کتنا، تھوڑا سا تو شوربہ بنے گا. تو یوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ جب ان کی یہ شان تھی تو چے پدی کا شوربہ، میں کیا، میری حقیقت کیا کہ میں مجھ پر جو کوئی اگر اعتراض بھی کرے تو اسے لڑائی ٹھان لوں. نہ کہ بیچارے نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا، سوال کیا تھا. اب وہ گھبراہٹ میں جو شاید یہ کچھ بول گئے، جو یہ نکل گیا منہ سے، کوئی بات نہیں، مجھے بولا ہے نا. دیکھیں یہ بھی کیسی تربیت ہے، کتنے کریم ہیں کہ اس پر کوئی جملہ نہ کہے، اس کی کوئی دل آزاری نہ کہے. ایک تو تنقید اگر ہم پر کوئی کرے تو ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے، مگر کریمی دیکھیں کہ ہم انہی کے کلام پر کلام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی امان بھی عطا فرما رہے ہیں، شفقتیں بھی عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کا صدقہ عطا فرمائے. بابا یہ بھی تو ممکن ہے کہ بیان کرنے میں تھوڑا ایسا انداز بیان ہو گیا ہو، ویسا ہوا نہ ہو. اصل یہ اتنے مجمع میں پہلی بار شاید کھڑے ہوئے ہوں گے، بولا کہ فیر ہے، موقع مل گیا تو یہ بول گئے. اور انہوں نے میرا انداز دیکھا ہے کہ میں کسی کو عام طور پہ میرا جھاڑنا اور لائٹ میں نہیں ہے کہ میں جھاڑتا بھی ہوں، جھگڑے کرتا ہوں اور انتقامی کارروائیاں کرتا ہوں، نکلوا دوں گا، اور یہ خطرات تو ہے نہیں، امان ہے. تو یہ بیچارے مطلب یہ ہے کہ ہم یوں حسن ظن رکھتے ہیں کہ اپنائیت میں یہ اس طرح کھل کر یہ بات کر گئے ہوں گے. تو اپنائیت میں ہی وہ جس سے لوگ خوف زدہ ہوں اس کے سامنے تو وہ یسر ہوتا ہے. ہم یسر والے نہیں ہیں. ہمارا مطلب یہ معاملہ ہے نا کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، رب ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. اب یہ بولنے میں بھی اگر میری کوئی بناوٹ ہے تو میرا رب اس سے بھی واقف ہے. اس لیے ڈر کر بولنا ہے، اور ڈر کر بولنا ہی نہیں، ڈر کر سوچنا بھی ہے. ہماری سوچیں بھی رب کو پتہ ہے، ہماری نیتوں سے ہم سے زیادہ وہ واقف ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ میرا بچہ ہے، ظاہر کہ میں اس کو یوں ویسے نہیں جانتا، پہلی بار دیکھا ہوگا تو توجہ نہیں ہے، کم آتے ہوں گے یا بہت زیادہ آتے ہوں گے، مگر یہ بیچارے دور ان کو آگے نہیں آنے دیتے ہوں گے اوپر. تو آپ ایسا کرو مدنی منع، یہ آپ کو ہفتے کو تو اوپر سے ہوگا نا، ان کو اوپر بھیج دینا تاکہ ان کی دل جو ہو جائے. آج بیچارے یہ آزمائش میں آ گئے. پاپا امان بھی مل گئی، بچے بھی کہہ دیا آپ نے، اوپر بھی بلا لیا، اب تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. تو دعوت اسلامی کا کام کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں. اگر میں اپنے مخالفین سے لڑائیاں کرنے والا، انتقامی کارروائیاں کرنے والا اور ان کو ڈیگریڈ کرنے والا ہوتا نا تو آج شاید میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا. اللہ نے مجھے یہ
نوازا، اس کی رحمت کرم ہے کہ میں اس وقت صفحے پہ بیٹھا ہوں. اور یہ بھی آپ کے لیے اس میں تربیت ہی ہے، اساتذہ کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، کہ چاہے کوئی مطلب یعنی کہ ہمارے نفس کو مطلب زد پہنچانے والی بات کر دے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. غصہ آئے بھی تو اس کا اظہار نہیں کرنا. لیکن الحمدللہ مجھے تو ان کی بات پر غصہ آیا ہی نہیں ہے. ابھی میں جھوٹ کے خلاف بول ہی رہا تھا کچھ، تو اس لیے میں سچی بول رہا ہوں کہ مجھے غصہ نہیں آیا. اور اس طرح کی باتوں پر نہ جانے کیوں مجھے عموماً غصہ آتا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتوں میں. الحمدللہ ہمیں تو دعوت اسلامی کی عمارت کو باقی رکھنا ہے. ایک تنکا بھی ہماری عمارت کے لیے ضروری ہے. تو یہ تنکے نوچتے رہیں گے، اس کو بھگاؤ، اس کو نکالو، اس کو بھگاؤ، تو پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا یار. اب میرے چھوڑ کے بھاگنا نہیں. اور اب ایڈوانس میں میں آپ سے امان لے لیتا ہوں ایڈوانس میں. اب دیکھو میں ہو گیا ہوں بوڑھا، 65-66 سال میری عمر ہے. بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن، یہ عموم کی بات کرتا ہوں، عموماً چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور 60 سال کی عمر میں بعض اوقات بندہ سٹھیا جاتا ہے، کریک ہو جاتا ہے. وہ کوئی بات سمجھتا نہیں ہے، بولتا چلا جاتا ہے، بک بک کرتا ہے، بات بات پہ کاٹ کھاتا ہے، جھاڑتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو اب میری عمر آپ کے سامنے، اب کبھی غصہ کر بھی لوں نا تو آپ نبھا لینا میرے کو، میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں. بس میری طرف سے آپ کو امان، آپ کی طرف سے مجھے امان مل جائے، ہے نا. تو دوستی دونوں طرف سے ہو نا، پکی ہو نا. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی جھاڑ جوڑ دیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. کبھی امی ابو بھی تو جھاڑتے ہی ہوں گے نا، تو گھر چھوڑ کر تو نہیں بھاگے ہوں گے آپ، تو مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگنے لگے؟ ٹھیک ہے. پاپا یہ واقعہ تو اکثر دیکھا ہے کہ کسی نے پرچی بھیجی، اور پرچی بھیجنے کے بعد جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ پرچی آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بعد میں اس پرچی بھیجنے والے نے ہی اپنی تقلید کر دی کہ پہلی پرچی میری درست نہیں تھی، اب درست ہے، وہ جو پہلے آپ نے کہا تھا وہ درست ہے. تو ایسا بھی بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے. تو نیت کے ساتھ ساتھ پہلے جو اپنی نشاندہی کرنے لگا ہے اس کو بھی کنفرم کر لینا چاہیے کہ واقعی میں درست بات کرنے لگا ہوں یا میری غلط فہمی ہے. مطلب میں اگر آپ کو پرچی بھیجوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس پرچی کو پہلے کنفرم کر لوں اچھی طرح پھر بھیجوں، یا جلد بازی میں لکھ کے بھیج دی کہ آپ نے یوں بولا تھا؟ دراصل وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے تشویش اس وقت ہوتی ہے کہ میری کسی بات کی وہ تقلید کرتے ہیں اور لکھ کر چٹھی بھیجتے ہیں، اپنا نام یا فون نمبر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب میں یوں تشویش ہوتا ہے، اب اس کو اور میں ہوتا ہوں درست، مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ درست ہے. تو اب میں اس کی اصلاح کیسے کروں؟ ہر بات کو مدنی چینل کے ذریعے تو اصلاح نہیں کی جاتی نا. یہاں تشویش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جو بھی اگر اصلاح کرے تو یار اپنا نام، فون نمبر. اب اس کا نام یا فون نمبر اس نے شاید اگر اس لیے نہیں لکھا کہ یہ مجھے نکلوا دے گا یا یہ میری انتقامی کارروائی کرے گا، تو الحمدللہ میری زندگی، گزشتہ زندگی سے بھی میں نہیں سمجھتا کسی کے پاس ایسا کوئی شرعی ثبوت ہو کہ میں نے اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام لیا ہو. میں نے ماریں کھائی ہیں، لیکن پھر بھی مطلب مجھے کہا بھی گیا ہے کہ ہم جائیں وہاں انتقام لیں ان سے، لیکن الحمدللہ میں نے منع ہی کیا ہے. یار میری یہ لائن نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اپنا جب ہے ہی نہیں انتقام کا ذہن نہیں ہے. اب تو جو ویسے عمر بڑھتی ہے تو بندے کے مزاج میں گرمی، غصہ یہ ایک ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام ہے کہ میں جو بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، یہ خاص کرم ہے کہ میرے اندر نرمی بڑھتی جا رہی ہے. الحمدللہ یہ خصوصی کرم ہے. اللہ آپ سب پر یہ کرم فرمائے. پہلے غصہ زیادہ آتا تھا میرے کو، اب فرق پڑ گیا، نرمی 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 نرمی. لیکن وہ بھی غصہ میرا یوں سرے عام غصہ اور لڑ پڑنا اور ہاؤ مچا دینا، اس طرح کا تو کوئی واقعہ شاید آپ کو نہ سنا سکے. لیکن یہ کہ بہرحال غصہ اب بھی آتا ہے. ذرا غصے سے کون مطلب ہم میں سے پاک ہوگا؟
لیکن وہ انداز جو غصہ نافذ کرنے کا الحمدللہ اس میں پہلے کے مقابلے میں نرمی 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 بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ بڑھنے کا سلسلہ نہ رکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نرمی کے بارے میں بڑے پیارے مدنی پھول دیے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کرے کہ نرمی بڑھتی جائے. اب یہ اس میں ناظمین بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اساتذہ بنیں گے. اساتذہ کے ذہنوں میں بعض اوقات ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نرمی کرتے ہیں تو طلبہ پڑھتے نہیں ہیں. ناظمین کے ذہن میں بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نرمی سے کام نہیں ہوتا. تو اور یہ بھی جملہ عام ہے کہ اتنے نرم بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں ہڑپ کر جائیں، اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں. تو سختی کرنی پڑتی ہے. تو یہ نرمی اور سختی میں بین ہم رہیں کیسے کہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے، ہم بھی نرم رہیں اور بات بھی پوری ہو جائے. ہاں وہ زبان کی مار جو ہے نا یہ واقعی. جراحات السنان لہا التیام ولا جلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لہا التیام، جو زخم تلوار کے ہیں ان کے لیے بھرنا ہے. ولا جلتام ما جرح اللسان، اور ان کا بھرنا نہیں جو زبان کے زخم ہے. زبان کا زخم نہیں بھرتا. جزاک اللہ. اللہ نرمی عطا فرمائے کہ میں نے کسی کو جھاڑ جوڑ دیں نا، پھر ہم لاکھ اس سے نرمی بھی کریں نا، شاید بہت مشکل ہے کہ اس کا دل جو ہے صاف ہو. ایک جملہ جو ہے نا بعض اوقات آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے. پھر ایک ہی جملہ کبھی اس کی نسلوں کو درست کر دے، یہ بھی ہوتا ہوں. جو آپ نے واقعہ سنایا اس سے پاپا بھی آپ نے جو حکایت بتائی، واقعہ بتایا، اس سے مطلب یہ کہ ایک چیز یہ بھی نظر آتی کہ شاید وہ مذاق کرنا یا وہ اس طرح کے جملے بولنا کہ وہ سامنے والا مسکرائے ہنسے، تو شاید بعض اساتذہ یوں اس لیے کرتے ہوں کہ وہ درجے کے اندر ایک تراوٹ کا ماحول بنا رہے، نشاط برقرار رہے. اب کہاں احتیاط کرنی کہاں نہیں. جس طرح مدنی پھول آپ کے وہ یہ کفل مدینہ کے حوالے سے، پیٹ کے کفل مدینہ کے حوالے سے، اب کسی طالب علم نے پیٹ درد کی وجہ سے اجازت مانگی چھٹی کی، اب اس کو یوں کہنا کہ شاید انہیں پیزا کھایا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، تو کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے کہ نشاط بھی برقرار رہے اور کسی قسم کا ایسا جملہ بھی نہ نکلے کہ دل آزاری ہو. ہاں رات کو دعوت میں گئے تھے، اچھا یہ کھا لیا ہوگا، وہ یہ دل آزار باتیں یار. استاد کے سامنے شاگرد بولے گا نہیں، چپ چاپ گھر جا کے بیٹھ جائے گا. یہ ایک چھوٹا نقصان ہے. کیا استاد نے اسے معافی مانگی؟ استاد نے کوئی عاجزی کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے کہ میرے منہ سے نکل گیا یا میں نے بول دیا، آئندہ انشاءاللہ خیال رکھوں گا، آپ مجھے نہیں، آپ مجھے معاف فرمائیں، نہیں آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ لیجئے، یہ لیجئے. استاد طالب علم سے معافی مانگے؟ یہ لیجئے تحفہ، یہ مدنی منع کو پہنچا دیجئے. کیا نوازشات ہے میں باپا. 25 ماہ دیے آپ کو بھولے گیا دو حدیث کے بعد. نہیں باپا 26 کر دیے تھے انہوں نے باپا. ہاتھ میں آئے اس کو بھی مدنی فیس دینے کی اجازت مل جائے. جدول کے مطابق مدنی قافلے کی نیت کرتے 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 پہنچا دیں. آپ نے فرمایا استاد طالب علم سے معافی مانگے، یہ کیسے ممکن ہے بابا؟ جب پیر مرید سے معافی مانگ سکتا ہے تو استاد کے شاگرد سے معافی نہیں مانگ سکتا؟ نہیں ایسے اساتذہ ماشاءاللہ ہیں الحمدللہ. معافی مانگنے سے جب ویلیو خراب ہوتی ہے، میری خراب ہوتی تو صوفے پہ نہ بیٹھا ہوتا میں. الحمدللہ مجھے جن کو پتا ان کو پتا ہے کہ معافیا مانگتا رہتا ہوں. بعض یہ بھی بولتے ہوں کہ یار یہ تو معافیا ہی مانگتا رہتا ہے. چلو یہی صحیح. چٹھیاں بھی موجود ہیں الحمدللہ. یہاں معافی مانگنے نہ اچھا قیامت کے دن معافی کیسے ملے گی اور کیا ہوگا اور کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہاں نرمی کرنے سے نظام کیسے چلے گا تو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کیسے چلے گا. اعلیٰ حضرت جیسا کوئی مدرس ہو تو سامنے آئے. تو ان کے ایک مرید ہوا کرتے تھے حضرت مولانا حمید الحق، جو کہ
یہ مولانا جمیل الرحمن حمید الرحمن مولانا جمیل الرحمن جن کی وہ قبال بخشش کتاب ہے نا نعتوں کی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، تو ان کے صاحبزادے مولانا حمید الرحمن یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے. تو ہمارے یہاں باب المدینہ کھارا در میں حیدری مسجد میں یہ امامت فرماتے تھے. تو میری ان کے ساتھ مطلب آنا جانا تھا کچھ تھوڑا بہت. تو ایک بار یہ فرمانے لگے جب ان کے پاس بیٹھا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت بچے کو بھی تو تکار نہیں کرتے تھے، آپ جناب سے بات کرتے تھے. ہم ان دنوں چھوٹے ہوتے تھے تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے کمرے خاص میں بھی گھس جاتے تھے بریلی شریف میں. تو اعلیٰ حضرت کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ اس طرح کے آپ یہ کر لیں، آپ یہاں نہ جائیں، آپ وہاں نہ بیٹھیں، نہیں، آپ میں اعلیٰ حضرت گفتگو فرماتے تھے ہم سے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا روب تھا یا ختم ہو گیا یہ آپ بتائیں گے. پاپا پچھلے دنوں ہم نے 1-2 سال پرانی بات ہے، جامعۃ المدینہ میں ہم نے ایک ایسا تربیتی اجتماع رکھا تھا اور ایک ایسے اسلامی بھائی کو بلایا تھا کہ جنہوں نے بڑے بڑے ٹیچرز کو یہ ٹرین کیا تھا کہ وہ ٹیچنگ کیسے کریں. وہ ماشاءاللہ بعد میں اسلامی بھائی بن گئے اور وہ تربیتی اجتماع بھی انہوں نے امامے میں کیا تھا. آپ میں سے امید ہے کچھ اساتذہ ہوں گے. ایک بڑی پیاری بات، بہت ساری باتیں ایسی تھیں لیکن اس میں ایک انہوں نے بات بتائی کہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ کچھ طلباء ہیں جو بات مانتے نہیں ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں تو اس پر سختی کرنی پڑتی ہے تو کیا کریں. انہوں نے پتہ نہیں کتنی کتابوں کا حوالہ دیا کہ میں نے فلاں انسٹیٹیوٹ سے فلاں جگہ سے ایک بڑی تحقیق ہوئی ہے اور اس تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کسی کی غلطی پر ٹوکنے کی بجائے اس کی اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں، بندہ جو ہے وہ بچہ جو ہے طالب علم جو ہے غلطی کرنا چھوڑ دے گا. اب یہ بڑی باتیں بتاتے رہے. اس کے بعد میری باری تھی تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے نہ جانے کتنے انسٹیٹیوٹ سے کتنے سیمیناروں سے یہ بات لے کر آئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مرشد دعوت اسلامی میں کیا کر رہے ہیں. مجھے یہاں جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں ایک بتائیں کبھی باپا نے یہ کارکردگی لی ہے کہ کس نے قافلے میں سفر نہیں کیا؟ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. باپا فرماتے جو 3 دن کے قافلے میں سفر کرے گا میں اس سے ملاقات کروں گا. 3 دن کے قافلے کی تعداد بڑھتی چلی گئی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کون کس نے کتاب پڑھ لی ہے، جو کہتا ہے میں نے پڑھ لی ہے باپا اسے تحفہ دیتے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کس نے نہیں پڑھی ہے. اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی شروع فرما دی، اچھے کام بڑھنا شروع ہو گئے. ہر کام سختی سے نہیں ہوتا. اگر ہم کسی امیر علیہ سنت کے اسی طریقے پر عمل کر لیں کہ ہم چاہتے ہیں ڈسپلن ہو جائے ہمارے درجے میں، تو ہم جو طالب علم ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، انہیں تحائف دینا شروع کر دیں، سب کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں، تو جو غلطی کرنے والے ہیں وہ غلطی چھوڑنے والے بن جائیں گے. ہم ادھر سے پکڑ کر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ سختی کریں گے تو ٹھیک ہوں گے. ہم امیر علیہ سنت کا طریقہ اپنا لیں کہ آج کتنے 12 ماہ کے مسافر بن گئے. باپا انہیں اپنا بیٹا فرماتے ہیں، ان کی دعوت فرماتے ہیں، انہیں ماشاءاللہ تحائف عطا فرماتے ہیں. کئی ایسے اسلام بھائی یہاں ہیں جنہوں نے جتنے قافلوں میں سفر کیا امیر علیہ سنت سے نہ جانے کتنے تحفے لے لیے. اب وہ قافلے نہیں چھوڑتے. تو ہم اگر یہ والا پہلو وہ بڑے بڑے سیمینار سے سیکھ کر آتے ہیں. میں نے کئی باتیں اس تربیتی اجتماع میں جو سنی، کھڑے ہو کے پھر میں نے الحمدللہ جو تھے اسلام میں بیان کیا کہ آپ نے نہ جانے کہاں سے سنی ہیں. ہم نے تقریباً باتیں امیر علیہ سنت میں دیکھی ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو سختی کرنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سختی سے کام ٹھیک ہو سکتا ہے، نظام چل ہی نہیں سکتا. مجھے بتا دیں امیر علیہ سنت نے ساری دعوت اسلامی چلا دی، کس پر سختی کی ہے؟ تو پیٹھ تھپک کر بھی اطاعت کروائی جا سکتی ہے. آپ اچھے کاموں کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں، آپ کے جامعہ کا نظام بہترین ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ اسلامی بھائیوں کی نیچر یہ بن گئی ہے، ذہن یہ بن گیا ہے کہ پولیس انسپیکٹر والا کام کرنا ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے اس کو پکڑنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو سزا دینی ہے. آپ اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دیں. اللہ نے چاہا امیر علیہ سنت کا یہ طریقہ اپنائیں گے، آپ کے جامعہ میں نظام مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی. سرسبز اس گلزار کے یہ